السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، ابھی یہ 6 ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے سورۃ الصف میں سے۔ یہ سورہ صف مدنی سورت ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے، اور مدنی سورتوں کا ایک گلدستہ ہے جس کے تقریباً وسط میں ہے یہ سورہ مبارکہ۔ آپ 10 پھولوں کا تصور کیجئے، کسی گلدستے کے اندر ان کو سجایا جائے اور بالکل درمیان میں ان کے جو ہے ایک پھول بڑا نمایاں ہو۔ یہ معاملہ ہے سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک۔ یہ 10 مدنی صورتیں ہیں اور ان کے تقریباً وسط میں کہہ لیجئے کہ یہ ایک صورت موجود ہے سورۃ الصف، اور اسی کا جوڑا سورۃ الجمعہ بھی ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں ہے۔ ان صورتوں کے بارے میں یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان تمام صورتوں کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا نصف آخر ہے، اور جو انداز اس میں اختیار کیا گیا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے بالکل ابتدائی دور میں، ان کے اندر جو سیرت و کردار کی ایک پختگی تھی، اب نئے ایمان لانے والے جنہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ منافقین بھی موجود تھے، مدینہ کے رہائشی، ان کے ایمان کی کیفیت یقیناً ایسی نہیں تھی جو ان مہاجرین کا ایمان تھا۔ سورہ حدید میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ یہ لوگ ایمان اور انفاق میں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگ کہ جو پہلے دور میں ایمان لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ جس قسم کا تشدد روا رکھا گیا، جس پرسیکیوشن میں سے گزارے گئے، ان نئے لوگوں کو تو ان میں سے نہیں گزرنا پڑا۔ جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سونے کو جو ہے بھٹی میں ڈال کر اسے کندن بنا لیا جاتا ہے، تو مہاجرین کا معاملہ جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، ان کے ایمان کی کیفیت تو وہ تھی۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک زجر کا، ایک ڈانٹ کا انداز بھی ہے، جیسا کہ یہاں بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور تیسری بات نوٹ کیجئے جس کا بہت بڑا مظہر انہی آیات میں موجود ہے کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی، اہل کتاب، یہود، حامل کتاب اور حامل شریعت، ان کی مثال بھی پیش کی گئی ان صورتوں کے اندر کہ تم سے پہلے کی امت مسلمہ وہ تھی، اور اگر کہیں انہی کے نقش پا کی تم نے پیروی کی تو وہ لوگ تو کون قرار پائے تھے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر تو ذلت اور مسکنت گویا کہ تھوپ دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم جو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، وہاں یہودی مراد ہیں۔ تو مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھی انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے لگو۔ یہ چند مشترک باتیں ہیں جو آپ کو ان 10 کی 10 صورتوں میں نظر آئیں گی۔ اب آئیے کہ پہلے ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی رہیے، یا ماضی کا صیغہ ہے۔ اس زمین و آسمان کی ہر شے، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے غصے، بلکہ مقت اصل میں عرض کروں گا بیزاری کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا ہے تمہارا یہ طرز عمل کہ کہو وہ بات جس پر عمل نہ کر رہے ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہے اپنے ان لوگوں سے، اپنے ان بندوں سے کہ جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صفے باندھے ہوئے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں ایذا پہنچاتے ہو مجھے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، درا حال ہے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ یہود خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور ایک اور دور کی طرف بھی اشارہ کیا، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے قوم کے لوگوں سے، بنی اسرائیل سے کہا تھا، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، رسول ہوں، پیامبر ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور جو کچھ تورات میں موجود ہے تمہارے سامنے موجود ہے، جو تم سے تمہاری طرف اللہ نے نازل کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ساتھ ہی فرمایا اور میں بشارت دے رہا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی جن کا نام نامی احمد ہوگا، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے واضح معجزات کے ساتھ اپنی قوم تک اس ہدایت کو پہنچا گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا، ھذا سحر مبین، جو یہ شعبدے دکھا رہے ہیں، یہ جو معجزات حسی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اس کے بارے میں قوم نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ ابتدائی 6 آیات ہیں، اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا اصل حاصل جو ہے وہ اگلی آیات میں موجود ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ترجمے سے یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ اصل شے کیا ہے، کہ قول و فعل کا تضاد۔ کوئی شخص اقرار تو اس بات کا کرے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر اس کا قول اور اس کا فعل اور اس کی سیرت و کردار اگر اس کی گواہی نہ دے رہا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی ناگوار ہے۔ اب آئیے پہلی آیت کی طرف، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں، اللہ تعالیٰ کو اس مقام بلند پر قائم رکھنا یہ تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر حسن، ہر خوبی، ہر خیر بتمام و کمال موجود، یہ ہے تسبیح۔ اور اللہ کی ذات سے ہر قسم کا نقص، ہر عیب، ہر کوتاہی، ہر کمی، ہر شے کے بارے میں انسان جو اس بات کو مانے اور تسلیم کرے کہ اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ تسبیح باری تعالیٰ، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ گویا کہ بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے پہلی آیت، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اگلی 2 آیات ہیں جن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور میں جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی مسلمانوں کے اندر ایمان اس درجے کا نہیں تھا کہ جسے آپ ایک دل کے یقین والا ایمان کہتے ہیں۔ اب جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ہاں جو لوگ صدق دل سے ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول فرماتا ہے۔ مہاجرین کا ایمان ہے، صادق الایمان صحابہ کرام کا ایمان ہے، لیکن اسلام کا لیبل تو عبداللہ ابن ابی بھی تو لگا ہوا تھا نا، وہ بھی تو مسلمان تھا، لیکن شدید ترین بغض اور عداوت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اس لیے کہ اس کے بارے میں مدینہ کے رہائشیوں نے طے کر لیا تھا، ابھی حضور کی ہجرت نہیں ہوئی تھی، کہ اسے بادشاہ بنانے کا پروگرام بن چکا تھا، ایک سنہری تاج جو ہے وہ بھی بنا لیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما کر مدینہ آمد ہوئی اور حضور وہاں گویا کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے وہاں موجود ہے۔ تو اب یہ ایمان کا وہ معاملہ اس درجے کا نہیں تھا۔ اگلی 2 آیات اسے ٹارگٹ کر رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد، اور یہ وہ شے ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غیظ و غضب بلکہ بیزاری اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک شخص کہے تو یہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے رو دے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو دعویٰ تو یہ کرے مجھے اپنے والد سے بڑی محبت ہے، لیکن والد کی فرما برداری کرنے کو تیار نہ ہو، اس کے بارے میں جو ہے حکم عدولی ہر وقت اس طرف سے آ رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا محبت کا دعویٰ آپ اس کے منہ پر دے ماریں گے۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ کو مانا تو صحیح، لیکن یہ کہ اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
اللہ تعالیٰ کے غصے اور بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا ہے یہ طرز عمل کہ تم کہو وہ بات کہ جس پر عمل نہ کرتے ہو۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے اصل میں مقت کا لفظ آتا ہے بیزاری کی انتہا۔ اگر آپ پر کو کسی پر غصہ آتا ہے تو غصے میں تو گویا کہ آپ غصہ کریں گے، اصلاح کا امکان موجود ہے، لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو اب پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا نافرمانی میں، اب اس میں رد عمل کے طور پر آپ کے اندر وہ غصہ پیدا ہوگا، بیزاری پیدا ہوگی۔ ابتدائی سطح غصہ ہے، اور بیزاری تو گویا کہ اب اس سے آپ کا اعلان براءت ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ ابھی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے سے پہلے جو مضمون ہمارے زیر درس تھا قول و فعل کا تضاد، اب چونکہ سورہ مبارکہ کے ابھی بقیہ مضامین کچھ باقی ہیں، لہذا اس حوالے سے خاصا مشکل ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے، ظاہر ہے جو شخص اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں موجود ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، وہ اللہ کی بندگی کا حق تو ادا کر چکا نا۔ الذین یقاتلون فی سبیلی، جو قتال کرتے ہیں، جہاد کی اعلیٰ ترین شکل، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال والا جہاد، لڑائی اور جنگ والا جہاد، صفاً صفیں باندھے ہوئے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ ایک دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی۔ اب یہ اصل میں گویا کہ اللہ کی محبت کا ایک معیار یہاں بیان ہو گئے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی تمام منزلیں طے کرتا ہوا جو شخص وہ ٹاپ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور کوئی محبوب نہیں ہے۔ اور جو شخص اس مقام پر پہنچنے کے بعد مقام شہادت بھی حاصل کر لے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقام جو ہے یہ جتنا بلند ہے، جو فرمایا گیا انشاءاللہ وہ آیات بھی صبر و مسابرت کے ضمن میں ہمارے زیر درس آئیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری تو دلی خواہش یہ ہے، میری دلی تمنا یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ اور یہ واحد خواہش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟ دیکھیے ہر قوم جس کی طرف اللہ نے اپنے نبی اور رسول کو بھیجا، قوم نے ایذا پہنچائی، جسمانی تکالیف بھی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات آپ کو یاد ہوں گے۔ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، ابو جہل نے اشارہ کیا، عقبہ ابن ابی معیط وہ گیا اور کسی فلاں محلے کے اندر جو ابو جہل نے کہا تھا کہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجڑی لے کر آؤ، اور حضور سجدے کی حالت میں ہے، اونٹ کی کتنی وزنی اوجڑی ہوتی ہے، لا کر آپ کی گردن پر رکھ دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسہ ڈال کر، بلکہ وہ کوئی کپڑا لپیٹ کے اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی۔ ایک دفعہ حضور کے خلاف اقدام کیا، حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے، اور اس موقع پر یہ الفاظ ہیں اتقتلون رجلا الا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر قتل کرنے لگے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اب ان لوگوں نے جو مارنے کو دوڑے تھے حضور کو، انہوں نے حضور کو تو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پٹائی کی اور اتنا مارا کہ اپنے تئی یہ سمجھ کر وہاں سے رخصت ہوئے کہ یہ ان کا انتقال ہو چکا، مر چکے۔ وہ بے ہوش ہوئے تو اس مار کی شدت کی وجہ سے بعد میں ہوش میں آ گئے۔ اب یہ تمام تکالیف برداشت ہوتی رہی ہیں، ہر نبی اور رسول نے کی، لیکن یہاں جس شے کا ذکر لما تؤذوننی، کیوں ایذا پہنچاتے ہو مجھے، یہ سب سے بڑی ایذا ہے جو بنی اسرائیل کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تھی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نکلو جہاد اور قتال کے لیے، تو قوم نے چٹا اور کورا انکار کر دیا۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب موسیٰ اور تمہارا رب تم دونوں جاؤ، جا کر جہاد کرو، قتال کرو، لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہاں جب وہ شہر جو ہے یروشلم جب فتح ہو جائے گا تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم آ کر وہاں آباد ہو جائیں گے۔ اس درجے ناہنجار قوم، یہ وہ سب سے بڑی جسے آپ کہیے ایک
روحانی ایذا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بڑے پیارے الفاظ ہیں، رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فریاد کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اے پروردگار میرا اختیار یا تو اپنی جان پر ہے یا میرے بھائی حضرت ہارون ہیں، اور دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نبی ہیں اللہ کے۔ فافرق بیننا و بین القوم الظالمین، اور اسی مایوسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے پروردگار اب میری اور میری اس قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ اب یہ جس مقام تک پہنچ چکی ہے وہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے، اور قوم کی طرف سے کورا اور چٹا انکار، اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر قتال کرو، تمہارے پاس یہ عصا بھی تو ہے نا، یہ لاٹھی کیسے کیسے کام نہیں کی اس نے، ایک چٹان پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے، سمندر کے کنارے جب سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا، اسی لاٹھی سے کام لو اور جا کر جو ہے وہ لڑائی اور جہاد کرو، جب وہ شہر فتح ہو جائے گا تو ہمیں بلا لینا، ہم وہاں آ جائیں گے۔ لما تؤذوننی، یہ ہے وہ ایذا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی طرف سے پہنچی تھی۔ وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں، پیامبر ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اور جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے۔ یہاں فرما دیا فلما زاغوا، کوئی شخص جو ہے ضلالت اور گمراہی والے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی اس طرف موڑ دیتا ہے۔ اس حقیقت کو سورۃ اللیل میں بیان کیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو شخص بھی نیکیوں والا راستہ اختیار کرتا ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدمت خلق کے جذبے کے تحت کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور تقویٰ کی روش پر کاربند رہتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو سن کر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ نیکیوں والا راستہ کھول دیتا ہے، آسان فرما دیتا ہے۔ اور بالکل یہی قانون ہے جو بدی کا جو مرتکب ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس شخص نے بخل سے کام لیا اور تکذیب کی اور شان استغنا، بے پرواہی یہ اختیار کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو کھول دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے، کسی کو زبردستی پکڑ کر ضلالت اور گمراہی کے راستے پر نہیں لاتا، بلکہ وہ خود اس راستے کو اپنی آزاد مرضی سے اختیار کرتا ہے۔ یہ دونوں راستے جو ہیں اللہ کا رسول ان پر واضح کر دیتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو اس شکر گزاری والے راستے کو اختیار کر لو، چاہو تو اس کفر والے راستے کو اختیار کر لو۔ تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان کی جو مثالیں دے رہی ہیں بطور نشان عبرت دی جا رہی ہیں کہ تم سے پہلے جو مسلمان تھے، جو اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے رسولوں پر ایمان کے دعوے دار تھے، وہ ان پستیوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل کے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، یہاں گویا کہ بین السطور محذوف ہے، تم خوب جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بھی بیان کر دیا کہ ہر نبی اور رسول اپنے بعد آنے والے نبی اور رسول کے بارے میں خوشخبری دے کر، اس کی خبر دے کر جایا کرتا تھا، تو خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی دو غرض اور دو غایتوں کو ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلا معاملہ کیا ہے؟ جو تورات موجود ہے میں اس کے احکامات کی تائید کرتا ہوا آیا ہوں۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آج بھی بائبل کے اندر یہ جملہ ان کا موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ گمشدہ بھیڑوں سے مراد کون؟ کہ جو تورات کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس غرض سے بھیجا تھا، مصدقا لما بین یدی من التورات، یہ تورات جو تمہارے درمیان موجود ہے، جو میرے آنے سے پہلے یہی الہامی کتاب تھی، میں اسی کی تصدیق کر رہا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور یہ دوسری حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی؟ اور میں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی، جن کا نام نامی احمد ہوگا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، اس بات کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے لیکچر میں بیان کیا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر، بائبل کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں موجود تھیں۔ اپنے تئیں ان آیات کو نکال دیا، اس کو کھرچ دیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی جو ہے ان کے اندر وہ گویا کہ نشانیاں یا آیات موجود ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ تو یہ دو حیثیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، ایک تو تورات کی شریعت کو پر عمل کروانے کے لیے بھیجے گئے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور دوسری حیثیت ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک اپنے بعد آنے والے ایک رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح اور کھلی نشانیوں کے ساتھ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو قوم نے کیا کہا؟ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کہا یہ تو سوائے جادوگری کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ حصی معجزات کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء اور رسول میں یہ ٹاپ پر ہیں، جتنے حصی معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ احیاء موتا جیسا معجزہ، کسی مردہ شخص کو زندہ کر دینا جو خالصتاً اللہ کا فعل ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی آپ نوٹ کیجئے قم باذن اللہ قرآن حکیم میں موجود ہے، کسی مردہ شخص کے سرانے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اگرچہ ساتھ ہی وہ اس بات کی بھی وضاحت کرتے تھے کہ یہ تمام معجزات یہ کوئی میری ذاتی صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو ان تمام معجزات کے بارے میں کوئی شخص پیدائشی اندھا پیدا ہوا، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ سمکھا ہو گیا، دیکھنے والا بن گیا۔ پیدائشی کوئی شخص ایسا عارضہ لے کر پیدا ہوا، کوڑ لے کر پیدا ہوا، وہ تندرست ہو گیا۔ احیاء موتا جیسا معجزہ۔ اب ان معجزات کے بارے میں قوم نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، سوائے جادوگری کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا گویا کہ انہی یہودیوں نے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں یہ پہلی 6 آیات ختم ہوئی ہیں جن میں خاص طور پر ہمارے لیے عملی اعتبار سے، باقی چند چیزیں تو معلومات کے درجے میں تھی، لیکن عملی اعتبار سے اصل شے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو قول و فعل کے تضاد سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم صل